آج ہم تحریر اور زبان کے ایک بہت ہی مشہور ماہر ہارورڈ کے پروفیسر سٹیون پنکر کے ایک انٹرویو کا تفصیلی تجزیہ کر رہے ہیں۔ جی، مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ان کی گفتگو سے وہ کون سے اہم نکات ہیں جو اچھی تحریر کو نمایاں کرتے ہیں اور عام طور پر لکھنے میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں۔ بالکل۔ پنکر کا کام زبان اور ذہن پر تو خیر بہت وسیع ہے، لیکن تحریر کے بارے میں ان کی باتیں خاص طور پر بہت کارآمد ہیں۔ ہاں، اس انٹرویو میں انہوں نے خراب تحریر کی وجوہات، خاص طور پر ایک چیز جسے وہ علم کا عذاب یا کرس آف نالج کہتے ہیں، اس پر کافی زور دیا ہے۔ علم کا عذاب، یہ نام ہی بڑا دلچسپ ہے۔ جی، اور ساتھ میں انہوں نے مؤثر لکھنے کے لیے کچھ عملی مشورے بھی دیے ہیں۔ تو چلیں اسی پہلے نقطے سے شروع کرتے ہیں جو آپ نے بتایا، علم کا عذاب۔ جی، یہ کیا چیز ہے اور پنکر کے خیال میں یہ خراب تحریر کی اتنی بڑی وجہ کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بنیادی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ علم کا عذاب کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز جان لیتے ہیں نا، جی، تو ہمارے لیے یہ تصور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص جو یہ نہیں جانتا، اس کے لیے یہ جاننا کیسا ہوگا۔ مطلب ہم بھول جاتے ہیں کہ نہ جاننے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے لیے صاف ہے وہ سب کے لیے صاف ہوگا۔ بالکل، یہ جان بوجھ کر نہیں ہوتا کہ ہم بات الجھا رہے ہیں۔ یہ ایک طرح کی وہ کیا کہتے ہیں، کوگنیٹو بلائنڈ اسپاٹ ہے۔ علمی کوتاہبینی۔ سمجھ گئی۔ تو ہم اپنے ہی علم میں قید ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ پنکر نے ایک مالیکولر بایولوجسٹ کی مثال دی تھی۔ او ہاں، وہ ٹیڈ ٹاک والی۔ جی وہی۔ انہیں ٹیڈ کانفرنس میں اپنی ریسرچ پیش کرنی تھی۔ اب انہوں نے گفتگو شروع کی بالکل ویسے ہی جیسے وہ اپنی لیب میں ساتھیوں سے بات کرتے ہیں۔ یعنی پوری ٹیکنیکل زبان میں؟ بالکل، مخصوص اصطلاحات، جارگن، سب کچھ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ چند سیکنڈ میں ہی سارے سامعین بور ہو گئے، ان کی توجہ ہٹ گئی، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ اوہو۔ اور سب سے مزے کی بات یہ کہ خود ان سائنسدان صاحب کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ گڑبڑ کہاں ہے۔ وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ جو بات ان کے لیے اتنی واضح ہے وہ دوسروں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہی ہے علم کا عذاب۔ یہی ہے۔ اور روزمرہ کی تحریر میں یہ کیسے نظر آتا ہے؟ شاید وہ مخففات، ایبریویشنز کا استعمال جو صرف اندر والے سمجھے۔ جی، مخففات یا پھر کسی خاص شعبے کی زبان، جارگن۔ ہاں، جارگن، یا پھر بہت زیادہ ایبسٹریکٹ باتیں کرنا، جیسے پنکر نے وہ مثال دی تھی کہ اسٹیمولس کا لیول ری ایکشن کی انٹینسٹی کے پروپورشنل تھا کہنے کی بجائے۔ جی جی، یہ کہنا کتنا آسان ہے کہ بچے خرگوش کو ٹرک سے زیادہ دیر دیکھتے ہیں۔ بالکل، یہ بہت واضح مثال ہے۔ لکھنے والا سمجھتا ہے بات بالکل صاف ہے، لیکن قاری کے لیے وہ ایبسٹریکشن، وہ غیر واضح تصور بالکل بے معنی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب اسی عذاب کی شکلیں ہیں۔ جی ہاں، لکھنے والا بس یہ مان لیتا ہے کہ قاری بھی وہیں کھڑا ہے جہاں وہ خود ہے۔ تو اگر یہ ایک آپ نے کہا علمی کوتاہ بینی ہے تو اس سے بچا کیسے جائے؟ کیا صرف یہ سوچنا کافی ہے کہ اچھا میں قاری بن کر سوچتی ہوں؟ پنکر تو کہتے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ نہیں، بالکل آسان نہیں۔ وہ خود مانتے ہیں کہ صرف تصور کرنا کافی نہیں ہوتا۔ ہم اپنے علم سے پوری طرح باہر نہیں نکل سکتے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ سب سے مؤثر طریقہ ان کے مطابق یہ ہے کہ آپ اپنی تحریر اصل لوگوں کو دکھائیں۔ اچھا، ایسے لوگوں کو جو آپ کے شعبے کے ماہر نہ ہوں۔ پنکر اپنی والدہ کی مثال دیتے تھے۔ وہ بہت ذہین، تعلیم یافتہ خاتون تھی، مگر کوگنیٹو سائیکالوجسٹ نہیں تھی۔ تو وہ اپنی کتابوں کے مسودے پہلے انہیں پڑھواتے تھے۔ جی ہاں، اسی طرح ایک اچھا ایڈیٹر یا دوسرے شعبوں کے دوست، یہ لوگ بہت قیمتی فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ یعنی باہر کی آنکھ سے اپنی تحریر کو دیکھنا۔ بالکل، بعض اوقات تو اپنے ہی فیلڈ کے جونیئر لوگوں یا طالب علموں کو دکھانا بھی فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ وہ ابھی تک اس خاص لیب یا ادارے کے جارگن میں پوری طرح رنگے نہیں ہوتے۔ یہ بہت عملی مشورہ ہے۔ تو علم کے عذاب سے نکلنے کا یہ طریقہ ہوا۔ اس کے علاوہ پنکر ایک اور چیز پر بہت زور دیتے ہیں، بصری تحریر، ویژول رائٹنگ۔ جی، یہ ان کا ایک اور کلیدی نکتہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ زبان کا کام صرف معلومات دینا نہیں، خیالات پہنچانا ہے، اور ہمارے خیالات پنکر کے مطابق اکثر بصری ہوتے ہیں۔ ہم تصویروں میں سوچتے ہیں۔ اچھا، تو اچھی تحریر وہ ہے جو قاری کے ذہن میں تصویر بنا سکے، الفاظ کے ذریعے۔ جیسے وہ اسٹیمولس کی بجائے بنی ریبٹ والی مثال۔ بالکل، اسٹیمولس ایک بے جان ایبسٹریکٹ لفظ ہے، بنی ریبٹ کہتے ہی ذہن میں ایک تصویر آ جاتی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ پیراڈائم، فریم ورک، پرسپیکٹیو، لیول جیسے الفاظ سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ تو بہت عام استعمال ہوتے ہیں۔ عام ضرور ہیں، لیکن ان کی کوئی ٹھوس ذہنی تصویر نہیں بنتی۔ یہ لکھنے والے کے لیے شاید شارٹ کٹ ہوں، مگر قاری کے لیے اکثر صرف خالی الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔
اور شاید اسی لیے پنکر نے یہ بھی کہا کہ پرانے زمانے کی تحریریں اکثر زیادہ جاندار لگتی ہیں، جی بالکل. کیونکہ اس وقت شاید اتنے ایبسٹریکٹ علمی الفاظ تھے ہی نہیں، تو انہیں مجبوراً ٹھوس چیزوں، استعاروں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ ہاں، یہ ایک ممکنہ وجہ ہے. جیسے انہوں نے وہ ایگریشن والی مثال دی کہ اس کے بجائے شاید لکھا جاتا باز کی روح ہمارے گوشت میں گھس گئی. یہ تو بہت محسوس ہونے والا انداز ہے۔ جی اس وقت زبان شاید حقیقت کے زیادہ قریب تھی، کم از کم ان ایبسٹریکٹ اصطلاحات کے معاملے میں۔ اس سے ایک اور فرق واضح ہوتا ہے جس پر پنکر نے بات کی، بولنا مقابلہ لکھنا. بولنا تو ہم سب سیکھ لیتے ہیں قدرتی طور پر، لکھنا کیوں اتنا مشکل ہوتا ہے؟ ہاں، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ لکھنے میں کیا خاص چیلنج ہے؟ پنکر کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ ایک تو ہے مشترکہ سیاق و سباق یا کامن گراؤنڈ۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثر ہم ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بات کیوں ہو رہی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں یہ دیکھو، وہ چیز، ادھر آؤ، ایسے کرو. ہاں، اشارے کام کر جاتے ہیں۔ جی، اور یہ سب موقع پر موجود لوگوں کے لیے بالکل واضح ہوتا ہے. تحریر میں یہ سب نہیں ہوتا. قاری کہیں اور کسی اور وقت میں آپ کی تحریر پڑھ رہا ہے. صحیح، اسے صرف الفاظ سے سمجھنا ہے. بالکل۔ دوسرا بڑا فرق ہے فیڈ بیک کا. ہاں، بولنے میں تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ سننے والے کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں، چہرے کے تاثرات سے، سوالوں سے۔ جی، یا صرف ایک الجھا ہوا چہرہ دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے. لکھنے والے کو یہ سہولت بالکل نہیں ملتی، اسے خود ہی اندازہ لگانا پڑتا ہے قاری کے ذہن کا۔ جو علم کے عذاب کی وجہ سے اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. بالکل۔ یہ تنہائی لکھنے کو واقعی مشکل بنا دیتی ہے. شاید اسی لیے پنکر اس بات پر اتنا زور دیتے ہیں کہ تحریر میں عمومی اصولوں اور مثالوں میں توازن رکھنا کتنا اہم ہے۔ جی ہاں، یہ توازن بہت نازک اور بہت ضروری ہے. یہ کیوں ضروری ہے؟ کیا صرف مثالیں کافی نہیں، یا صرف اصول بتا دینا؟ دونوں انتہائیں ٹھیک نہیں. اگر آپ صرف مثالیں ہی دیتے جائیں، قصے کہانیاں سناتے جائیں، تو قاری سوچے گا اچھا ٹھیک ہے، یہ سب دلچسپ ہے، لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اصل نکتہ کیا ہے؟ مثالوں کو کسی عمومی اصول سے جوڑنا ضروری ہے. صحیح۔ اور اگر صرف اصول بتائیں؟ اور اگر صرف اصول ہی بتاتے رہیں، خاص طور پر ایبسٹریکٹ زبان میں، تو قاری کہے گا بھئی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی مثال تو دو. تو یہ ایک طرح کا رقص ہے تفصیل اور اختصار کے درمیان۔ بہت خوبصورت کہا آپ نے. پنکر اسے سیاق و سباق بمقابلہ اختصار، کانٹیکسٹ ورسز کمپریشن کہتے ہیں. کانٹیکسٹ ورسز کمپریشن۔ جی، مثالیں کانٹیکسٹ دیتی ہیں، بات کو ٹھوس بناتی ہیں. اصول اختصار لاتے ہیں، بہت سی معلومات کو سمیٹتے ہیں. اچھی تحریر ان دونوں کے درمیان چلتی ہے. انہوں نے اس کی کوئی مثال دی تھی؟ ہاں، بہت اچھی مثال تھی. اگر کہا جائے کہ ضروری نہیں کہ جانے پہچانے الفاظ کے معنی ان کے حصوں کے لغوی معنی سے مطابقت رکھتے ہوں. یہ تھوڑا ایبسٹریکٹ ہے۔ بالکل، لیکن پھر وہ مثالیں دیتے ہیں. باتھ روم میں ضروری نہیں کہ بات ہو، بریکفاسٹ کا مطلب ہمیشہ فاسٹ توڑنا نہیں ہوتا، اور کرسمس کا تعلق لازمی طور پر کرائسٹ میتھ سے نہیں رہا. اب بات بالکل واضح ہو گئی۔ جی، مثالوں نے اس اصول کو زندہ کر دیا. واقعی زبردست مثال ہے۔ یہ زبان کی اپنی وہ کیا کہتے ہیں پیچیدگیوں کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ ہاں گفتگو میں رچرڈ لیٹرر کا وہ مزاحیہ اقتباس بھی تھا۔ ہاں، جی. اگر رائٹر لکھتا ہے، سنگر گاتا ہے، تو فنگرز کیوں نہیں فنگ کرتی؟ گروسرز کیوں گروس نہیں کرتے؟ ہیمرز کیوں ہیم نہیں کرتے؟ اس سے لکھنے والوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ یہ صرف ایک لطیفہ ہے یا؟ نہیں، یہ لطیفے سے زیادہ ہے. یہ دکھاتا ہے کہ زبان کوئی صاف ستھرا منطقی نظام نہیں ہے. یہ تاریخ، حادثات، تبدیلیوں کا ایک مجموعہ ہے. اچھا۔ الفاظ کے مرکبات، کمپاؤنڈز، وقت کے ساتھ اپنے اصل معنی سے دور ہو سکتے ہیں. جیسے پنکر نے اڈلٹری اور اڈلٹریٹ کا ذکر کیا. اب ان کا تعلق واضح نہیں ہے. ہاں، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ یا آلیو آئل زیتون سے بنتا ہے، مگر بیبی آئل بچوں کے لیے ہوتا ہے. زبان میں پرانے متروک قواعد کے نشانات، فاسلز موجود ہیں. تو لکھنے والے کے لیے سبق یہ ہے کہ زبان کو ایک زندہ چیز سمجھے۔ بالکل، اور یہ فرض نہ کرے کہ الفاظ کے معنی ہمیشہ لغت کے پہلے اندراج یا اس کے اجزاء سے ہی نکلیں گے. قاری کے لیے وضاحت ضروری ہے. وضاحت تو کلیدی ہے، لیکن پنکر سے وضاحت پر ہی نہیں رکتے، وہ تحریر کی خوبصورتی، اس کی جمالیات، ایستھیٹکس پر بھی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی بہت اہم ہے.
یہ دائیں دماغ والے پہلو کیا ہیں تحریر کے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو تحریر کو صرف کارآمد نہیں بلکہ پرلطف بناتی ہیں، جیسے بصری تصورات کا استعمال، ویژول امیجری، ایسی زبان جو ذہن میں تصویریں بنائے۔ ٹھیک۔ پھر خوش آہنگی، یوفونی، یعنی الفاظ کا بہاؤ کانوں کو اچھا لگے۔ پنکر مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی تحریر کو اونچی آواز میں پڑھ کر دیکھیں۔ اچھا، کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ کہیں وہ اٹکتی تو نہیں، اس میں ایک قدرتی ردم، ایک آہنگ ہے یا نہیں۔ جملوں کے اتار چڑھاؤ کا خیال رکھنا۔ اور وہ سا اور شا والے حروف کا بھی کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں، سبلنس، بہت زیادہ س یا ش کی تکرار سننے میں ناگوار ہو سکتی ہے، اور ایلٹریشن، یعنی ایک ہی حرف سے شروع ہونے والے الفاظ کا استعمال۔ وہ تو شاعری میں ہوتا ہے۔ نثر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن مناسب حد تک، تھوڑا سا چاشنی پیدا کرتا ہے، زیادہ ہو جائے تو مصنوعی لگتا ہے۔ تو تحریر صرف معلومات نہیں، ایک حسی تجربہ بھی ہے۔ بالکل۔ اسی حوالے سے پنکر علمی یا اکیڈمک تحریروں پر کافی ناراض سے لگ رہے تھے، خاص طور پر اپنی فیلڈ لسانیات کے ماہرین سے۔ کیوں؟ بنیادی وجہ ان کے نزدیک ضیاع ہے، ویسٹ۔ ضیاء؟ کس چیز کا؟ اور پھر اسے ایسی ناقابل فہم زبان میں لکھتے ہیں کہ وہ علم بڑی حد تک بیکار ہو جاتا ہے۔ اوہ۔ قاری چاہے وہ اسی فیلڈ کا ہی کیوں نہ ہو، ایک پیراگراف سمجھنے کے لیے بار بار پڑھتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، غلط فہمی کا امکان بڑھتا ہے، اور شاید پڑھنے کا مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل، علم حاصل کرنے کی خوبصورتی اور لطف ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ لسانیات کے ماہرین پر خاص طور پر اس لیے غصہ ہیں کہ ان کا تو کام ہی زبان کا مطالعہ ہے، انہیں تو سب سے بہتر لکھنا چاہیے۔ یہ تو کافی سخت بات ہے، لیکن شاید سچ بھی۔ جی۔ اس خشک علمی زبان کے بالکل الٹ گفتگو میں بچوں کی زبان کا ذکر آیا، اس میں ایک تازگی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بہت پیارا موازنہ تھا۔ بچے چونکہ ابھی تک جارگن، کلیشیز، ایبسٹریکشن سے پاک ہوتے ہیں، ان کی زبان اکثر بہت سیدھی، ٹھوس اور شاعرانہ ہوتی ہے۔ جیسے پرانے زمانے کے لکھنے والے؟ کچھ ویسا ہی، وہ بھی دیکھی محسوس کی جانے والی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ پنکر میں اپنے پوتے کی مثال دی تھی، بادل پانی کے بخارات ہیں، دھواں آگ کے بخارات ہیں۔ واہ، کتنی سادہ اور گہری بات ہے۔ ہے نا؟ وہ آرٹ لنک لیٹر کا پرانا شو تھا نا، کڈز سے دا ڈارنسٹ تھنگز۔ ہاں ہاں، یاد ہے۔ وہ اسی بات کا ثبوت تھا کہ بچے کتنے تخلیقی انداز میں بات کرتے ہیں۔ اس تازگی سے جڑا ایک اور پہلو ہے مزاح، ہیومر۔ تحریر میں مزاح کیسے لایا جائے کہ وہ اچھا لگے؟ پنکر یہاں بھی دو باتیں کہتے ہیں، تازگی اور اختصار، فریشنس اینڈ بریوٹی۔ یعنی گھسے پٹے لطیفے نہ ہوں؟ بالکل، نیا پن ہو۔ اور دوسری بات، اختصار۔ شیکسپیئر نے کہا تھا نا، بریوٹی از دا سول آف وٹ۔ اختصار ذہانت کی روح ہے۔ جی، غیر ضروری الفاظ کاٹ دینا اسٹرنک اینڈ وائٹ کا مشہور اصول، اومٹ نیڈلس ورڈز۔ یہ نہ صرف تحریر کو بہتر بناتا ہے بلکہ مذاق کو بھی زیادہ، کیا کہتے ہیں، مؤثر بناتا ہے۔ صحیح بات ہے، لمبی تمہید سے لطیفے کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اختصار تو لگتا ہے ہر اچھی تحریر کے لیے ضروری ہے۔ اسی گفتگو میں وہ پرانی تحریروں کا ذکر پھر آیا کہ راک فیلر، ایڈیسن، ڈارون جیسے لوگ جو ادیب نہیں تھے، ان کی تحریریں بھی آج کیوں اتنی اچھی لگتی ہیں؟ ہاں، اس پر پنکر نے 3 وجوہات بتائیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی تربیت کلاسیکی ادب پر ہوئی تھی، شیکسپیئر، بائبل وغیرہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا۔ اچھا۔ دوسرا وہی بات کہ اس زمانے میں آج کی طرح ایبسٹریکٹ جارگن اور کلیشیز کا ڈھیر نہیں تھا۔ نئے خیالات کے لیے انہیں نئی تازہ زبان، استعارے، مثالیں خود بنانی پڑتی تھی۔ اور تیسری وجہ ہے کہ اس وقت میڈیا اتنا نہیں تھا۔ تحریر ہی اپنی بات دوسروں تک پہنچانے اور اپنی شناخت بنانے کا بنیادی ذریعہ تھا، تو لوگ اس پر زیادہ توجہ دیتے تھے، زیادہ محنت کرتے تھے۔ یہ بہت دلچسپ تاریخی پہلو ہے، اور یہ ہمیں آج کے دور میں لاتا ہے۔ پچھلی صدی میں ہم نے ایک بڑا رجحان دیکھا ہے غیر رسمیت کا، انفارملائزیشن، لباس میں، بات چیت میں۔ اس کا تحریر پر کیا اثر ہوا؟ یہ بہت اہم تبدیلی ہے۔ جمہوری اقدار، طبقاتی فرق میں کمی، اور خاص طور پر اصلیت اور بے ساختگی پر ثقافتی زور، جی، ان سب کی وجہ سے بہت زیادہ رسمی، بناوٹی، پرتکلف زبان اب اکثر ناپسند کی جاتی ہے۔ لوگوں کو گفتگو جیسی کانورسیشنل، بے تکلف تحریر زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تو بہت زیادہ سنوار کر لکھی گئی نثر پرانی لگ سکتی ہے؟ ہاں، وہ مصنوعی یا مغرورانہ یا کم از کم پرانے زمانے کی لگ سکتی ہے۔
تو یہاں بھی توازن چاہیے، واضح، مؤثر مگر فطری۔ بالکل۔ گفتگو کے آخر میں مستقبل کی بات ہوئی، مصنوعی ذہانت، اے آئی اور لارج لینگویج ماڈلز یا LLMs کی۔ ہاں، یہ ٹیکنالوجی تحریر کو کیسے بدل رہی ہے؟ پنکر کا تجزیہ یہاں بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ LLM کی لکھی تحریر اکثر گرامر کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہوتی ہے، منظم ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکثر بہت عام سی، بے روح، سطحی ہوتی ہے، جنیرک، پروزائک، بینال، کوئی خاص انداز نہیں، کوئی نیاپن نہیں۔ اچھا۔ مگر پھر وہ ایک چونکانے والی بات بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ بہت سی خراب اکیڈمک تحریروں سے پھر بھی بہتر ہے۔ ہیں؟ واقعی؟ جی، شاید اس لیے کہ وہ بہت سارے اوسط درجے کے متن کا ایک مرکب ہوتی ہے جو قابل قبول لگتا ہے، اٹریکٹیو کمپوزٹ ایفیکٹ۔ لیکن کیا یہ انسانی تخلیقی صلاحیت کی جگہ لے سکتی ہے؟ پنکر کا خیال ہے نہیں، کیونکہ انسان صرف ٹیکسٹ سے نہیں سیکھتے، ہم دنیا سے تعامل کرتے ہیں، ہمارے تجربات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، یہ سب اے آئی کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ آج کتابیں لکھ رہے ہوتے تو شاید LLMs کی ڈیٹا سے پیٹرن نکالنے کی صلاحیت کو زیادہ اہمیت دیتے۔ ہاں، وہ ٹیکنالوجی کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن انسانی ذہن کو اس سے برتر سمجھتے ہیں۔ تو اگر ہم اسٹیون پنکر کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو اہم ترین سبق کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں تو پہلا، علم کے عذاب سے ہوشیار رہنا۔ جی بالکل، قاری کا سوچنا۔ دوسرا، بسری، ٹھوس زبان استعمال کرنا، ایبسٹریکشن سے بچنا۔ صحیح۔ تیسرا، اصولوں اور مثالوں میں توازن رکھنا۔ بہت اہم۔ اور چوتھا، اختصار، غیر ضروری الفاظ کو نکالنا۔ میں اس میں جمالیات کا پہلو بھی شامل کروں گا۔ تحریر صرف معلومات نہ ہو، خوبصورت اور پرلطف بھی ہو۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور زبان کی تاریخ، اس کی باریکیوں کو سمجھنا بھی مددگار ہو سکتا ہے۔ بالکل درست۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے اے آئی سے بنی تحریر عام ہو رہی ہے، جی، کیا اس سے اصلی انسانی تحریر کے لیے ہماری قدر اور ہمارے معیار بدلیں گے؟ کیا ہم مستقبل میں انسانی لکھائی کی انفرادیت، اس کے انداز، اس کی اصلیت، حتیٰ کہ اس کی چھوٹی موٹی خامیوں کو زیادہ سراہنا شروع کر دیں گے، صرف اس لیے کہ وہ مشین کی کامل مگر بے روح تحریر سے مختلف ہوں گی؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔